السلام علیکم ویورز، کہانی نفیسہ کی زبانی میں خوش آمدید۔ مصحف ناول پارٹ 5۔ پھر کتنے ہی دن وہ ماتم کرتی رہی۔ اس کے پاس رونے کو بہت کچھ تھا۔ پھر کئی دنوں بعد اسے عبایا، اسکارف اور مردانہ شلوار قمیص کا خیال آیا تو دہنوں کو الگ الگ شوپر میں ڈال کر فرشتے کو واپس کرنے نکلی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمایوں داؤد کے منہ لگنے کے فرشتے کو واپس کر دوں گی، وہی آگے پہنچا دے گی، اس نے سوچا تھا۔ بس اسٹاپ کا بینچ اب ویران ہوتا تھا۔ وہ سیاہ فام لڑکی مڑ کر کبھی واپس نہیں آئی تھی۔ جانے کون تھی، کہاں سے آئی تھی، وہ اکثر سوچتی رہ جاتی۔ بس سے اتر کر اس نے سڑک پر کھڑے گردن اونچی کر کے دیکھا۔ وہ دونوں عمارتیں ساتھ ساتھ تھیں۔ ہمایوں داؤد کا بنگلہ سبز بیلوں سے ڈھکا تھا اور ساتھ موجود سفید ستونوں والی عمارت کوئی انسٹیٹیوٹ تھا شاید۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس فضول انسان کا دروازہ کھٹکھٹانے کی، میں مسجد میں ہی چلی جاتی ہوں۔ وہ مسجد کے سیاہ گیٹ کے سامنے آئی۔ گیٹ کا سیاہ لوہا چمک رہا تھا۔ اسے اس چمکتے لوہے میں اپنا عکس نظر آیا۔ بلو جینز کے اوپر گھٹنوں تک آگ کرتا، گردن سے لپٹا دوپٹہ، اونچی بھوری پونی ٹیل، باہیں ماتھے پر بر ڈالے وہ اپنے مخصوص حلیے میں تھی۔ گیٹ کے اس طرف ایک بورڈ لگا تھا جس کو وہ پہلے نہ دیکھ سکی تھی۔ اس پر واضح لکھا تھا "نو مین الاؤڈ"، مردوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ ساتھ باوردی گارڈ بیٹھا تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر اندر قدم رکھا۔ بڑا سا سرسبز کال، سامنے سفید سنگ مرمر کا چمکتا برآمدہ۔ برآمدے کے کونے میں ریسیپشن ڈیسک کے پیچھے کھڑی لڑکی جو سیاہ عبائے کے اوپر سرمئی اسکارف میں ملبوس فون کون سے لگائے محو گفتگو تھی۔ سامنے سے سفید شلوار قمیض میں ملبوس ایک لڑکی چلی آ رہی تھی۔ اس نے انابی اسکارف لے رکھا تھا جیسے یونیفارم ہو۔ محمل کے قریب سے گزرتے ہوئے اس نے مسکرا کر السلام علیکم کہا۔ جی؟ وہ چونکی۔ وہ لڑکی مسکرا کر اس کے پاس سے گزرتی چلی گئی۔ ہے، اس نے مجھے سلام کیوں کیا؟ کیا یہ مجھے جانتی ہے؟ وہ الجھ ہی رہی تھی کہ ریسیپشن سے آواز آئی السلام علیکم، کین آئی ہیلپ یو؟ جی، مجھے فرشتے سے ملنا ہے۔ وہ ڈیسک کے قریب آئی۔ فرشتے باجی کلاس میں ہوں گی، اندر کوریڈور میں رائٹ فرسٹ ڈور۔ اچھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی سنگ مرمر کے فرش پر چلتی جا رہی تھی۔ مرتین سے مراد بنی اسرائیل میں ہونے والے 2 مرتبہ کا فساد ہے۔ مفسر کے مطابق پہلی دفعہ سے مراد سکریا کا قتل، جبکہ دوسری دفعہ سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش مراد ہے۔ اس نے کھلے دروازے سے گردن اندر کی۔ سامنے بنے پلیٹ فارم پر کرسی پہ وہ بیٹھی اپنے آگے میز پر کتاب کھولے مصروف سے پڑھ رہی تھی۔ اس کے سامنے قطار در قطار لڑکیاں کرسیوں پر بیٹھی تھیں، انابی اسکارف میں لپٹے، بہت سے جھکے سر اور چلتے قلم۔ وہ واپس پلٹ گئی۔ برآمدے میں ریسیپشن ڈیسک کے سامنے دیوار سے لگے کاؤچ پر بیٹھے کے وقت کانٹا اسے بہتر لگا۔ سوکھتی ہی دیر وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھی، پاؤں جھلاتی، چوئنگم چباتے ہوئے تنقیدی نگاہوں سے ارد گرد گزرتی لڑکیوں کا جائزہ لیتی رہی۔ وہاں ایک منظم سی چہل پہل ہما وقت ہو رہی تھی۔ وہ جیسے کوئی اور ہی دنیا میں تھی۔ یونیفارم میں ملبوس، ادھر ادھر تیزی سے آتی جاتی لڑکیاں۔ وہاں ہر طرف لڑکیاں ہی لڑکیاں تھیں۔ اسٹوڈنٹ کی شلوار قمیض اور اوپر کسی رنگ کا اسکارف تھا، جبکہ تمام ٹیچرز اور آفیشلز کے سیاہ عبائے اور سرمئی اسکارف تھے۔ ان کے عبائے اور اسکارف لینے کا انداز بے حد نفیس تھا۔ بہت پراعتماد، ایکٹیو اور مصروف سی لڑکیاں، جیسے وہ الگ سی دنیا میں لڑکیاں ہی چلا رہی تھیں۔ کچھ تھا اس مسجد میں جو محمل کو کہیں اور نظر نہیں آیا۔ اگلا سین۔ السلام علیکم، اگر آپ بور ہو رہی ہیں تو اس کا مطالعہ کر لیں۔ شور، اس نے شانے اچکا کے ریسیپشنسٹ کے ہاتھ سے وہ دبیز کتاب لے لی۔ چند صفحے پلٹتے ہی اسے وہ شام یاد آئی جب آغا جان نے اسے ٹیرس پر اس سے وہ سیاہ جلد والا مصحف چھینا تھا۔ وہ قرآن کی سادہ ٹرانسلیشن تھی۔ وہ یوں ہی درمیان سے کھول کر پڑھنے لگی۔ اور اس نے ہی غنی اور مالدار بنایا ہے، اور وہی ہے جو شعری ستارے کا رب ہے، اور بلا شبہ اسی نے ہی پہلی قوم عاد کو ہلاک کیا اور قوم سمود کو بھی۔ باشبہ یہ سب انتہائی ظالم و سرکش لوگ تھے، اور اس نے پلٹا الٹی بستیوں کو، پھر ان پر چھا گیا جو چھانا تھا۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں پر جھگڑو گے؟ یہ تو تنبیہ تھی، پہلی تنبیہات میں سے آنے والی قریب آ گئی۔ اللہ کے علاوہ کوئی ظاہر کرنے والا نہیں، تو کیا تم اس قرآن سے تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو، روتے نہیں اور کھیل تماشا کر رہے ہو؟ محمل، ارے وہ جو بالکل کھوکھے پڑھتی جا رہی تھی، بری طرح چونکی۔ فرشتے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے قرآن بند کیا اور میز پر رکھ کر کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟
فرشتے اس کے گلے لگ کر الگ ہوئی اور شانوں سے تھام کر مسکرا کر دیکھا۔ وہ محمل سے 2 انچ لمبی تھی، شفاف سفید چہرہ، سرمئی اسکارف میں مکید اور وہ کانچ سی بھوری آنکھیں۔ میں ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، اتنے دنوں بعد تمہیں دیکھ رہی ہوں، گھر میں سب ٹھیک ہے؟ جی، اس نے نگاہیں جھکائیں اور بہت سے نم اپنے اندر اتاری۔ چلو کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کی چیزیں تھیں میرے پاس، اس نے شاپر اوپر کیا۔ میں سمجھی تم میرے لیے کوئی گفٹ لائی ہو۔ وہ ہنسی اور شاپر لے لیا۔ کوئی تکلف نہیں، کوئی خالص تھا، اندازہ سچا اور خالص۔ لیکن اگر تم یہ رکھنا چاہتی ہو تو۔ نہیں، میں یہ عبایا وغیرہ نہیں لیتی۔ نو پرابلم، بہت شکریہ۔ وہ خوش دلی سے مسکرائی تو محمل کو اچھا لگا۔ بہت مسیحی لوگ عموماً اتنے سنجیدہ اور سخت نظر آتے ہیں کہ جیسے ایک وہی نیک مومن ہو اور باقی سب گناہ گار کافر۔ اسے ایسے لوگوں سے شدید چڑ تھی جن کے سامنے اسے لگے کہ وہ بہت گناہ گار سمجھ رہا ہے، مگر فرشتے اور اس کی مسجد کی لڑکیاں اس روایتی امیج سے بہت مختلف تھیں۔ یہ ان کا ہے، اس نے دوسرا شاپر آگے کیا۔ ہمایوں کا؟ جی۔ اچھا، ہمایوں کبھی شہر میں ہوتا ہے کہیں نہیں؟ میرا اس سے ایز سچ کوئی کانٹیکٹ نہیں رہا، میں بھول بھی جاتی ہوں بہت۔ اگر تم یہ اس کے چوکیدار کو دے دو تو وہ پہنچا دے گا۔ فرشتے، انہوں نے آپ کو اپنی اور فواد بھائی کی ڈیل کے بارے میں بتایا تھا؟